شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تباہ کن سیلاب کے اثرات کے تناظر میں موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کا عندیہ دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارتی ریاست آسام میں مسلمان خاندانوں کے 650 سے زائد گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ برطانیہ میں یورپی ایف کلاس لانگ رینج چیمپئن شپ میں پاکستانی شوٹر حذیفہ گل نے 800 گز کے انفرادی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب کے اثرات کے تناظر میں موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے فصلوں کو ہونے والے نقصان کا تعین کرنے کے لیے تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ہنگامی امدادی ادارے کو ہدایت کی ہے کہ وہ کراچی سمیت صوبے بھر میں امدادی کارروائیوں میں سندھ حکومت سے مکمل تعاون کرے۔ انہوں نے یہ ہدایات سندھ میں سیلاب کی موجودہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے جاری کیں۔ انہوں نے کراچی میں امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر ریسکیو 1122 پاک فوج اور رینجرز کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے گڈاب ندی میں شہریوں کے ڈوبنے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو سیلاب میں لاپتہ افراد کو جلد از جلد تلاش کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ مواصلات کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے تیز تر اقدامات پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاق اور سندھ حکومت اس بحران سے نمٹنے کے لیے ہم آہنگی سے کام کر رہی ہیں۔ ہنگامی امداد کے قومی ادارے نے پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کر دیا ہے۔ آج 20 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ امدادی سامان لے کر روانہ ہو گیا، جو پی ٹی ایم پنجاب کے حوالے کیا جائے گا۔ اب تک پنجاب کو فراہم کیے گئے 1500 ٹن سے زائد ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں، پانی کے فلٹریشن پلانٹ، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ، پانی کے کینز اور 17 کشتیاں شامل ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ حکومت ملک کی تجارت کو مزید فروغ دینے اور بیرونی تجارت کے مواقع بڑھانے کے لیے بندرگاہوں، سڑکوں اور ریل کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ انہوں نے سیلاب کی جاری صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے حکومت کی امدادی کوششوں، بنیادی ڈھانچے کی بحالی اور 2020 کے سیلاب سے سیکھتے ہوئے ضرورت پر مبنی جائزوں سے آگاہ کیا۔ وفد نے حکومت کی معاشی سمت اور پالیسی اقدامات کو سراہتے ہوئے پالیسی سازی کی تحقیق اور تشکیل میں حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مری میں تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔ خصوصی نشست میں آرمی پبلک اسکول، کانوینٹ جیسس اینڈ میری اور پریزنٹیشن کانوینٹ کے طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء نے کہا کہ افواج پاکستان قوم کا فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل پر امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل نہایت روشن ہے۔ بھارتی ریاست آسام میں مسلمان خاندانوں کے 650 سے زائد گھر مسمار کیے گئے ہیں۔ بھارت کی سوشلسٹ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین سید تحسین احمد کے مطابق رہائشیوں کے پاس تمام ضروری دستاویزات ہونے کے باوجود گھروں کو گرایا گیا۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھوک اور غذائی قلت سے ایک بچے سمیت 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر رسائی ادارے کے مطابق غزہ میں بھوک سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 400 سے بڑھ گئی ہے، جن میں 140 سے زائد بچے شامل ہیں۔ برطانیہ میں یورپی ایف کلاس لانگ رینج چیمپئن شپ میں پاکستانی شوٹر حذیفہ گل نے 800 گز کے انفرادی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ چیمپئن شپ میں 18 ممالک کے 260 سے زائد شوٹرز نے شرکت کی۔
اور اب کرکٹ T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان آج دبئی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔